جناب مولانا معراج ربانی صاحب آپ کے سامنے تشریف لا رہے ہیں۔ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و ثنا کبریائی اور بڑائی اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبہ جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، اور بیش بہا درود و سلام اس ذات مبارکہ مطہرہ پر جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ برادران اسلام، نوجوان دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں اور قابل احترام اسلامی ماؤں اور بہنوں، اور اسٹیج پر بیٹھے ہوئے معزز اور مکرم اور محترم اساتذہ کرام، علماء اعظام اور طلباء کرام، آج بتاریخ 23 محرم الحرام 1425 ہجری مطابق 15 مارچ سن 2004 عیسوی کو ہماری آل انڈیا جمعیت اہل حدیث ہند، آل انڈیا جمعیت اہل حدیث کے زیر اہتمام ضلع پاکوڑ کی اس سرزمین پر صوبہ جھارکھنڈ میں جو کانفرنس منعقد ہوئی ہے، یہ آج کا دن، آج کی رات ہماری اس کانفرنس کی آخری رات ہے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اسے آخری نہ بنائے، بلکہ اس طرح کی کانفرنس اللہ تعالی ہمیں بار بار کرنے کی اور ہماری جماعت کو بار بار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دوستوں اور بھائیوں، مختصر انداز میں کچھ باتیں آپ حضرات کی خدمت میں رکھنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بس ایک درخواست آپ تمام حضرات سے اور اپنی اسلامی بہن بیٹیوں ماؤں سے کہ اس گزرتے ہوئے لمحے سے اور ان آخری گھڑیوں سے جو شاید ہماری زندگی میں پھر کبھی نصیب ہو یا نہ ہو، اور آپ کو بھی پاکوڑ کی یہ سرزمین نصیب ہو کہ نہ ہو، میرے عزیزو، اس آخری گزرتے ہوئے لمحے سے ہم اسلام اور قرآن اور سنت کی باتوں کو زیادہ سے زیادہ اپنے دل و دماغ میں بٹھانے کی کوشش کریں، اور مجلس کے اختتام پر ہم اس انداز میں اٹھیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمارے گناہوں کو معاف کر دیا ہو، اور اللہ رب العزت سے آج کی شب یہ دعا کریں کہ بار الہ، ہم نے جو سنا ہے اور جو کہا ہے اور جو ان تین روزہ کانفرنس سے جو میں نے حاصل کیا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے عزیز ساتھیوں، دوستوں اور بھائیوں، وقت بڑا قیمتی ہے اور ہمیں اس وقت سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی ضرورت ہے۔ آپ حضرات نے بے شمار موضوعات پر علماء کرام کو سنا، اور الحمدللہ آپ نے ان سے عبرتوں اور نصیحتوں کی موتیاں حاصل کی۔ میں بھی چند باتیں ماحول اور معاشرے کے تعلق سے، اسلام اور مسلمانوں کے تعلق سے چند باتیں ہو سکتا ہے کہ اشارے اور کنایے میں یا تفصیلاً آپ حضرات کے سامنے وہ باتیں رکھی گئی ہوں، لیکن فذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین، یاد دلاؤ کیونکہ یاد دہانیاں مومنوں کو فائدہ پہنچاتی ہیں، اس کے پیش نظر میں حاضر ہوا ہوں۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ باتیں کسی خاص موضوع سے متعلق نہیں، بلکہ متفرق نصیحتیں ہیں جو یہ میرے ذہن و دماغ میں آئی ہیں اور جو میں نے اپنی آنکھوں سے میں نے دیکھی ہیں اور جو میں آپ کی خدمت میں رکھنا چاہ رہا ہوں۔ بڑی قیمتی نصیحتیں ہیں، سب سے پہلے اپنے لیے، اس کے بعد تمام مسلمان بھائیوں کے لیے اور تمام مسلمان بہنوں، ماؤں اور بیٹیوں کے لیے۔ میرے عزیزوں اور میرے دوستوں، آپ جس اسلام کو چاہتے ہیں
اور جس اسلام کی طرف نسبت کر کے اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، آپ نے کبھی سوچا کہ اس کا مطلب اور معنی کیا ہے کہ ہم مسلمان ہیں تو کیوں ہیں، اور مسلمان ہیں تو کیسے ہیں؟ اس کا مطلب کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ میرے عزیزو، اسلام کا مطلب ہے تابعداری کرنا، فرما برداری کرنا۔ عربوں کے اندر اس اونٹنی کو فرما مسلمہ کہا جاتا تھا۔ مثل مشہور ہے ناقۃ مسلمہ، فرما بردار اونٹنی، یعنی وہ اونٹنی جس کی ناک میں نکیل ڈالی جاتی۔ آپ اپنے دیش میں، آپ اپنے ملک میں، آپ اپنے گاؤں میں، بستیوں میں دیکھتے ہوں گے بیلوں کے ناک میں نتھنی ڈالی جاتی ہے، بھینسوں کے ناک میں نتھنی ڈالی جاتی ہے، تو اور پھر ان جانوروں کے ناک میں جو نکیل، یا گھوڑوں کے ناک میں یا منہ میں لگام ڈالی جاتی ہے۔ ایسے جانوروں کو جن کے ناکوں میں نکیل ڈلی ہوئی ہوتی ہے، عربوں میں اس کو ناقۃ مسلمہ، یعنی وہ اونٹنی جس کی آنکھ میں نکیل پڑی ہوئی ہو، یعنی وہ نکیل اس کے مالک کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ مالک جب چاہتا ہے اس اونٹنی کو بٹھاتا ہے، جب چاہتا ہے کھڑا کرتا ہے، جب کہا چاہتا ہے کھلاتا ہے، پلاتا ہے۔ مسلمان اسی سے معتبر ہے کہ مسلمان کا مطلب ہے تابعداری کرنے والا، فرما برداری کرنے والا۔ جب کوئی بندہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے تو وہ اس بات کا عہد کرتا ہے اور اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ اب میں نے اپنی تمام طبیعتوں کو، اپنی تمام فکروں کو، اپنی تمام خواہشوں کو، میں نے اپنی تمام ضرورتوں کو، سب کچھ میں نے سب کچھ اللہ عز و جل کے حوالے کر دیا۔ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا تابعدار بن چکا ہوں، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرما بردار بن چکا ہوں۔ اب نہ ہماری طبیعتوں کا کوئی دخل ہے، نہ ہماری فکر کی کوئی اپنی کوئی پسند ہے، نہ ہی ہماری کوئی طبیعت ہے، نہ ہماری کوئی فکر ہے، نہ ہماری کوئی خواہش ہے۔ ان تمام سب چیزیں تابعدار ہیں ایک اللہ عز و جل کے۔ مسلمان اس کو کہا جاتا ہے۔ یعنی ہم سب کو چاہیے کہ اب اس معنی اور مفہوم میں اگر ہم اسلام کی طرف اپنی نسبت کرتے ہوئے اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں تو یہ سوچیں کہ کیا ہمارا ایمان اور عقیدہ اسلام کے بتلائے ہوئے راستے کے مطابق ہے، اسلام کے بتائے ہوئے اصول اور قانون کے مطابق ہے، ہمارا اٹھنا اور بیٹھنا اسلام سے معتبر ہے، ہمارا چلنا اور پھرنا اسلام کے حکم کے مطابق ہے، ہماری شادی اور ہمارا بیواہ اسلام کے طور اور طریقے پر ہے، ہماری تجارت اسلام کے بتلائے ہوئے اصول اور ضابطے کے مطابق ہے، ہمارا کھانا پینا اسلام کے مطابق ہے، ہمارا لباس اسلام کے مطابق ہے، ہمارا اوڑھنا بچھونا اسلام کے مطابق ہے، ہمارا معاشرہ، ہمارا سماج اسلام کے مطابق ہے۔ اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ یقیناً اس کا قریہ، اس کا گاؤں، اس کی بستی، اس کا گھر، اس کا اپنا ڈھانچہ، یا اس کا اپنا ماحول، یا اس کا اپنا معاشرہ، یا اس کا اپنا سماج، یا اس کی اپنی سوسائٹی یقیناً قرآن و سنت کے مطابق ہے، اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے مطابق ہے، اور اس کا سب کچھ، اس کے عادات، اس کے اطوار، اس کے خرید و فروخت، اس کی بزنس، اس کی تجارت، اس کی مارکیٹنگ، اس کے چلت پھرت، اس کے کپڑے، اس کے تمام سب چیزیں اسلام کے مطابق ہیں، تو یقیناً وہ مسلمان کہلانے کا حق رکھتا ہے اور وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ وہ مسلمان ہے۔ لیکن وہ شخص جس نے اپنی نسبت اسلام کی طرف تو کر لی لیکن اس کا مزاج اسلامی نہیں، جس نے اپنی فکر، جس نے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا لیکن اس کا ایمان اور عقیدہ اسلام کے بتائے ہوئے رول کے مطابق نہیں، جس نے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا لیکن وہ اپنی خواہشوں کا بندہ بنا رہا، اپنی طبیعتوں کا غلام رہا، اپنی مرضی کا مالک رہا، اور جہاں کہیں بھی کوئی بات آئی اور اس سے یہ کہا گیا کہ اسلام کی یہ تعلیم ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ نہیں، میں اپنی مرضی کا مالک ہوں، میری مرضی میں جو چاہوں کروں، میری مرضی میں جیسا چاہوں کپڑا پہنوں، میری مرضی میں جیسے چاہوں زندگی گزاروں، میری مرضی میں جیسے چاہوں تجارت کروں، میری مرضی میں جیسے چاہوں شادی اور بیاہ کروں، میری مرضی میں جیسے دنیا میں چلوں پھروں، میری مرضی میں جیسے کھانا کھاؤں، جیسے پانی پیوں، میری مرضی میں جیسے سوؤں اور جاگوں، میری مرضی یعنی صرف اسی کی مرضی چلتی رہے۔ یاد رکھو ایسے انسان کو مسلمان نہیں کہا جاتا ہے، بلکہ مسلمان کے نام پر، اسلام کے نام پر وہ کلنگ کا ٹیکا کہلاتا ہے۔ مسلمان اس کو کہا جاتا ہے جس کی مرضی، جس کی خواہشات
تمام کی تمام سب چیزیں اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق ہوں اور اسی کی تابعدار میں ہوں، اسی کی فرما برداری میں ہوں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اسلام کو چھوڑ کر اگر تم نے کوئی اور طریقہ اختیار کیا، کوئی اور دین اختیار کیا، کوئی اور دھرم اختیار کیا، یا کسی اور دین اور دھرم کی تم نے مشابہت اختیار کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں نہ وہ طریقہ مطلوب ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ مقبول ہی نہیں ہے، وہ اللہ تبارک تعالیٰ کے ہاں کبھی قابل قبول نہیں ہو سکتا، اللہ کی پسند کے مطابق نہیں ہو سکتا، بلکہ آخرت میں بھی وہ خسارے میں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو پرہیزگاری اختیار کرو، پرہیزگار بنو، اور حق تقاتہ جیسا کہ پرہیز کرنے کا حق ہے، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور جب تم مرو تو اس حال میں مرو کہ تمہارے سینے کے اندر اسلام کی روشنی ہو، اسلام کی جوت ہو، اسلام کا چراغ ہو، اسلام کا دیا ہو جو تمہارے سینے کے اندر ٹمٹما رہا ہو۔ یہ تعلیم مردوں کے لیے بھی ہے، عورتوں کے لیے بھی ہے۔ میرے عزیزو، یہ اسلام کی بہت عظیم الشان تعلیم ہے، اور اسلام کی خوبیوں میں سے ایک عظیم خوبی ہے کہ اسلام کے جتنے بھی احکامات ہیں، اسلام کے جتنے بھی عوامر ہیں، اسلام کے جتنی بھی اس کی شکشائیں ہیں اور جتنی بھی اس کی تعلیمات ہیں، یہ مردوں کے لیے بھی اتنی ہی ہیں، عورتوں کے لیے بھی اتنی ہی ہیں۔ دونوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے توازن رکھا ہے۔ بس چند چیزوں کو چھوڑ کر چند چیزیں ہیں جس میں ہماری مائیں بہنیں تھوڑی مختلف ہیں، لیکن چند چیزوں میں ہم جو ہے ہم سے اور بہت ساری چیزوں میں وہ ہمارے برابر ہیں۔ مثال کے طور پر توحید کے اوپر عمل کرنے کا حکم، اللہ کو ایک ماننا، اللہ کے صفات میں، اللہ کے اسماء میں، اللہ کی عبادت میں، اللہ کی مخلوق ربوبیت میں کسی کو شریک نہ کرنے کا جہاں تک حکم ہے، جہاں مردوں کو اس بات کا حکم دیا گیا وہیں عورتوں کو بھی حکم دیا گیا۔ نماز پڑھنے کا حکم جہاں مردوں کو دیا گیا وہیں عورتوں کو بھی دیا گیا۔ پانچوں ٹائم نماز اللہ کے گھر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں سجدہ کرنے کا حکم جہاں اللہ تعالیٰ نے مردوں کو دیا ہے وہیں عورتوں کو بھی دیا ہے۔ ایک مہینہ رمضان کے روزے کا حکم جہاں اللہ تعالیٰ نے مردوں کو دیا ہے وہیں اپنے ماننے والی بہو بیٹیوں اور اسلامی ماؤں بہنوں کو بھی دیا ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ دینے کا حکم جہاں مردوں کو دیا گیا ہے وہیں عورتوں کو بھی دیا گیا ہے۔ حج کرنے کا حکم جہاں مردوں کو دیا گیا وہیں عورتوں کو بھی دیا گیا ہے۔ اور یہ تمام اعمال کرنے کے باوجود بعد جب وہ بندہ اللہ کے دربار میں حاضر ہوگا تو جنت کا وعدہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے مردوں سے فرمایا ہے اسی طرح اللہ نے عورتوں سے بھی فرمایا ہے۔ تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ اسلام کی خوبیوں میں سے ایک عظیم خوبی ہے۔ اے لوگو، اسلام ایک عظیم الشان نعمت ہے، ایک بڑی عظیم نعمت ہے، اللہ عز و جل کی قسم۔ اس نعمت کو پا کر اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں مسلمان بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنے دین کی نعمت عطا فرمائی ہے، اور یہ اللہ رب العزت کا احسان ہے کہ اللہ نے ہم کو آپ کو اسلام جیسی عظیم نعمت عطا فرمائی ہے کہ تم اپنے مالک کے فرمانبردار بنے ہوئے ہو، اپنے مالک کی وحدانیت کے گیت گاتے ہو، اپنے مالک کے سامنے رکوع اور سجدے کرتے ہو۔ لیکن وہ لوگ جنہیں اللہ تعالیٰ نے یہ دولت نہیں عطا فرمائی، دیکھو کس طرح سے گائے بیل بھیڑ بکریوں کی طرح زندگی گزارتے ہیں۔ کوئی پیڑ کو پوج رہا ہے، کوئی گائے کو پوج رہا ہے، کوئی مورتی کو پوج رہا ہے، کوئی کسی کنکر کو پوج رہا ہے، کوئی پتھر کو پوج رہا ہے، کوئی دھرتی کو پوج رہا ہے، کوئی چندرما کو پوج رہا ہے، کوئی آکاش کے سامنے ہاتھ جوڑے ہوئے پرارتھنا کر رہا ہوتا ہے، کوئی کچھ، اور حد ہو گئی یہاں تک بھی لوگ ہیں کہ وہ گائے بیل بھینس کی شرمگاہیں بھی پوجتے ہیں۔ اعوذ باللہ، حیوانیت کا عجیب و غریب معاملہ ہے یہ۔ تو کتنے خوش نصیب ہیں ہم کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے۔ بہت سارے لوگ ہماری غربتوں سے فائدہ اٹھا کر، ہمارے فقر و فاقے سے فائدہ اٹھا کر، ہم غریب ہیں ضرور میرے مسلمان بھائیوں اور پاکوڑ کے لوگوں اور جھارکھنڈ کے مسلمانوں، تم خاص طور سے، اور میری ماں بہنوں جھارکھنڈ کی، تم بھی کان کھول کر کے سنو۔ الحمدللہ تم نے 3 دن 3 راتیں اس شامیانے کے نیچے گزاری ہیں۔ پاکوڑ کے لوگ خوش نصیب ہیں، اور جھارکھنڈ کے لوگ خوش نصیب ہیں، بہار کے لوگ خوش نصیب ہیں کہ دنیا نے، جماعت اہل حدیث نے اپنے کلیجوں کو لا کر کے تمہارے اس پاکوڑ کے میدان میں لا کے جمع کر دیا۔ تمہاری خوش نصیبی پر ہمیں ناز ہے، اور ہم کو رشک ہوتا ہے کہ تم کتنے خوش نصیب ہو کہ جنہیں ہم نے ہندوستان کے مختلف گوشوں میں اور دنیا کے مختلف گوشوں میں جن کی زیارت ہم نے نہیں کی، آج اس اسٹیج پر ہم ان کی زیارت کر رہے ہیں۔ تو جھارکھنڈ کے لوگوں اور بہار
کے لوگوں اور بنگال کے لوگوں جن کے تمہارے علاقوں میں یہ کانفرنس کی جا رہی ہے، تمہاری خوش نصیبی کا کیا کہنا کہ یہاں پر الحمدللہ اس طرح قرآن و سنت کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں، اس طرح قرآن و سنت کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں۔ ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ بہار کے اس علاقے میں، جھارکھنڈ کے اس غربت زدہ، افلاس زدہ، جہاں تعلیم کا بندوبست نہیں، جہاں ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کے لیے کوئی مدرسہ نہیں، کوئی ودیالیہ نہیں، کوئی شکشا گھر نہیں، کوئی ایسا